الحمدللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب اسپیکر، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے گفتگو کے لیے وقت بھی دیا اور گفتگو کا انتظار بھی کیا. مجھے کبھی یہ دعویٰ نہیں رہا کہ میں کوئی اقتصادی ماہر ہوں اور جو بجٹ کی روح ہے میں اس پر بحث کرتے ہوئے اس کا حق ادا کر سکوں گا. یقیناً ایوان میں ایسے فاضل اراکین موجود ہیں جو تکنیکی بنیادوں پر بجٹ پر بحث بھی کر سکتے ہیں، اعداد و شمار پر بات بھی کر سکتے ہیں. میں ان کے سیاسی پہلوؤں کو ذرا اجاگر کرنا چاہوں گا کہ 1988 سے میں اس ایوان میں کتنے بجٹ سن چکا ہوں، کتنے بجٹ میرے ہوتے ہوئے پاس ہوئے ہیں، اور ہر بجٹ پیش کرنے والی حکومت اس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ عوام دوست بھی ہے اور ملک کی ترقی کی راہ پر یہ بجٹ گامزن کرے گا ملک کو. اس تمام دعووں کے باوجود آج 75 سال کے بعد معاشی طور پر ملک کہاں کھڑا ہے، اس کو زیر بحث لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. شیشے کی طرح نظر آتا ہے کہ ہم دیوالیہ پن کے کنارے کھڑے ہیں. اور آج جو اس بجٹ میں آپ نے سب سے زیادہ توجہ دی ہے ٹیکس لگانے کے اوپر، تو جناب اسپیکر، عام لوگوں میں جو بات ڈسکس کی جا رہی ہے زیادہ تر اس کا تعلق ٹیکسز کے ساتھ ہے. ہر شعبے میں، ہر سطح پر، ہر کاروبار میں، ہر تنخواہ میں، ہر کمائی میں ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں اور اسی کی بنیاد پر پھر مہنگائی کا طوفان اس سے روکا نہیں جا سکتا. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جس چیز کا ڈیمانڈ قوم سے کرتے ہیں کہ آپ ٹیکس دیں تاکہ ملک کا خزانہ مضبوط ہو، ملک کا اقتصاد مضبوط ہو، جب حکمران اس قسم کا ڈیمانڈ قوم سے کرتے ہیں تو قوم کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. اگر آپ قوم کو وہ حقوق نہیں دے سکتے پھر کیا آپ قوم سے ٹیکس وصول کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں؟ اس کے بدلے میں قوم آپ سے دو چیزیں مانگتی ہیں: ایک امن، جان، مال اور عزت و آبرو کا تحفظ، اپنے انسانی حقوق کا تحفظ، اور دوسرا معاشی خوشحالی. عام آدمی کو یہ اطمینان ہو کہ میرے بچوں کے لیے اگلے ہفتے اور مہینے تک گھر میں خوراک موجود ہے، اس کا انتظام ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہم نہیں سمجھتے یہ بات کہ ہمارے ملک میں ہر جگہ نہ صحیح لیکن بیشتر علاقوں میں صورتحال فاقوں تک پہنچی ہے، کاروبار ختم ہو چکے ہیں، اور میں تو دیکھتا ہوں ہم نے آپریشنز کیے، لوگوں کو کہا آپ گھر بار چھوڑ دیں، سوات سے لے کر وزیرستان تک تمام علاقوں کو خالی کر دیا گیا. عوام نے اپنے ملک کے اندر ہجرت کی.
ہمارے وہ قبائلی خواتین جو اپنے خاص ماحول میں اور خاص کلچر کے اندر زندگی گزارتے رہے، انہیں آپ نے صحراؤں میں جا کے بٹھایا، ان کو بازاروں میں بھیک مانگنے پر آپ نے مجبور کیا، اس کے چادر کو تم نے تار تار کیا، اور ابھی میرے پاس وفود آئے ہیں، ابھی میرے پاس وفود آئے ہیں۔ مسعود قبیلے کا وفد آیا کہ پچھلے سال ہمارے ساتھ ایک مکان اگر مکمل تباہ ہے تو 4 لاکھ روپے، اور اگر جزوی طور پر نقصان ہوا ہے تو 1,60,000 روپے، اور وہ بھی لوگوں کو پیسے نہیں دیے گئے، اس کا ٹوکن دیا گیا۔ وہ ٹوکن ابھی تک جیبوں میں لیے پھر رہے ہیں، ایک شخص کو ادائیگی نہیں ہو رہی۔ آپ بتائیں 4 لاکھ ایک مکان بنانے کے لیے، کیا 4 لاکھ پر آپ کے گھر کا غسل خانہ بھی بن سکتا ہے؟ اور آپ ان کو کہنا ہے کہ پورا گھر بنانا ہے۔ 1,60,000 روپے آپ نے 1-2 کمرے بنانے ہیں جو گر گئے تھے۔ کیا مذاق دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے؟ آج چمن کے اوپر، بارڈر کے اوپر 9 مہینے سے لوگ بیٹھے ہیں، در بدر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ وہ شرائط ان کے اوپر لگا رہے ہیں کہ جو شرائط سرحد پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر دنیا میں نہیں لگائے جاتے۔ پوری دنیا میں سرحد پر رہنے والوں کو کچھ خصوصی مراعات ملتی ہیں، اور وہ بھی وہ بارڈر جو بین الاقوامی طور پر ریکگنائزڈ ہو۔ ہندوستان پاکستان کا سرحد طے شدہ ہے۔ پاک افغان بارڈر کو میں اور آپ پاک افغان بارڈر کہہ رہے ہیں، کیا افغانستان بھی اس کو پاک افغان بارڈر کہتا ہے یا اس کو ڈیورنڈ لائن کہتا ہے؟ کیا یہ کسی سمجھوتے کی بنیاد پر ہوا تھا کہ ایک ہی آدمی کا گھر، اس کا صحن پاکستان میں ہے، کمرے افغانستان میں ہیں؟ ایک ہی گاؤں کی مسجد، اس کا محراب افغانستان میں ہے اور اس کی مقتدی جو ہے وہ پاکستان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ چمن میں جائیں، کتنے لوگ ہیں کہ جن کے گھر پاکستان میں ہیں اور جائیدادیں افغانستان میں ہیں، زمینیں وہاں کاشت کرتے ہیں، وہاں سے مال لاتے ہیں، اپنا کمایا ہوا گھر میں لاتے ہیں۔ آج وہاں پر آپ کر کیا رہے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، متبادل کوئی ان کے پاس آپ کا تجویز نہیں ہے کہ آپ اس کو کیا روزگار دے رہے ہیں۔ وہ مزدوری کرتے ہیں، بچوں کے لیے کماتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں جناب اسپیکر، اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ گھروں کے اندر، میں بڑی ذمہ دار فورم پر بات کر رہا ہوں، کہ گھروں کے اندر ہماری ماؤں بہنوں نے اپنے زیورات بیچ دیے ہیں، بالیاں بیچ دی ہیں، اور وہ اپنے روزگار کی فکر میں ہیں۔ وہ ختم ہو گئے پیسے، اب گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں وہ بیچنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم دن رات گزارے۔ اور ریاست اس حد تک شقی القلب ہو چکی ہے کہ ان کو احساس تک نہیں ہے کہ یہ ملک کے باشندے ہیں اور ان کو کیا گزر رہی ہے۔ 9 مہینے تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی احساس ہے اس بات پر؟ میرے پاس انگور اڈے کا وفد آیا، بھرپور وفد آیا، اور کہا صاحب آپ تو آئے ہیں ہمارے گاؤں میں۔ میں نے کہا جی میں آیا ہوں آپ کے گاؤں میں، تو آپ بتائیں وہاں ہماری کیا پوزیشن ہے؟ میں نے کہا میری رات افغانستان میں تھی اور میرا جلسہ پاکستان میں تھا۔ ڈیورنڈ لائن انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ لکیر ہے، کسی کے گھر کے بیچ میں سے گزر رہا ہے، کسی کے مسجد کے بیچ میں سے گزر رہا ہے۔ ان لوگوں پر آپ اس قسم کے قدرے لگائیں گے؟ غلام خان کے اوپر یہ صورتحال بن رہی ہے، جمرود کے اوپر یہ صورتحال بن رہی ہے۔ ذرا اپنے شرائط لگائیں، لیکن ان کے لیے قابل برداشت بھی تو ہوں، قابل عمل بھی تو ہوں۔ بس ملک سے وفاداری اور حب الوطنی کا دعویٰ، اس پر آپ قبضہ کر لیتے ہیں، اور جب آپ سے کوئی اختلاف رائے کرتا ہے پھر آپ ملک کے دشمن ہیں، آپ تو ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔
دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر، ہمارے ہاں آپ 1000 ٹیکس لگائیں، میں پارلیمنٹیرین بھی ہوں، 40 سال اس سیاست کی خارزار وادی سے گزر کر آج کھڑا ہوں۔ ان صحراؤں کو میں نے عبور کیا ہے۔ آپ کے ملک کے عوام آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے، اس لیے کہ عوام کو آپ پر اعتماد نہیں ہے۔ اور یہ بات میں کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر میری حکومت ہو اور میں ٹیکس لگاؤں گا تو میرے ہوتے ہوئے بھی شاید لوگ اعتماد نہ کریں، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے ٹیکس وصول کر کے اس کو باہر کے قرض میں دیا جائے گا، IMF کے قرض میں دیا جائے گا، ورلڈ بینک کے قرض میں دیا جائے گا۔ جب میرا ٹیکس میرے فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوتا، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں عالمی بینک کو بھرتا رہوں اور اپنے پیسوں سے محنت سے بھرتا رہوں۔ اور یہ آج کی ریت نہیں ہے جناب اسپیکر، یہ ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ جب انگریز حکومت تھی اور بر صغیر پر ان کا قبضہ تھا اور انگریز ملک میں لوگوں سے ٹیکس لیتا تھا تو بر صغیر کا باسی ٹیکس چوری کرتا تھا، فرنگی کو وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کو پتا تھا کہ یہ میری فلاح پہ خرچ نہیں ہوگا، یہ ان کے عیاشیوں پر، اور ہمارا مال برطانیہ جائے گا۔ میں خود برطانیہ میں ایک موقع پر یوم پاکستان تھا اور میں میئر کے آفس میں گیا، پاکستانی کمیونٹی وہاں جمع تھی۔ مجھے کہا مولانا صاحب ان بلڈنگوں کو دیکھو، یہ ان کے نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارا مال لا کر چوری کر کے انہوں نے یہ بلڈنگیں بنائی ہیں، یہ ہندوستان کی ہے، یہ بر صغیر کی ہے۔ اس کے باوجود ملکہ برطانیہ انڈیا آتی ہے اور پارلیمنٹ اس کو کہتا ہے کہ تم 100 سال سے ہمارے اوپر حاکم رہے ہو، تم نے ہماری سرزمین پر قبضہ کیا تھا، پہلے اپولوجائز کرو، معافی مانگو، اس کے بعد آپ ایوان میں آ سکتی ہیں۔ اور اس نے معافی مانگی، لیکن جب پاکستان آئی اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں آنے لگی تو ہمارے اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ نے کہا ہم پہلے بھی آپ کے وفادار تھے، ہم آج بھی آپ کے وفادار ہیں۔ اس نظریے کو لوگ ٹیکس دیں گے، اس کو آپ یقین نہیں رہے گے کہ آپ کی ریاست ہے، ٹیکس آپ کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوگا۔ جب میرا پیسہ میری فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوگا، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس قسم کے ٹیکس، آپ کے ظالمانہ ٹیکس ادا کرتا رہوں گا۔ اور اگر ٹیکس ظالمانہ ہے اور آپ مجھے امن بھی نہیں دے پا رہے، اور جب میرا سب کچھ لٹ جاتا ہے، پھر آپ کو جاگ آتی ہے۔ جب چین کا ایک مہمان آتا ہے، اہم مہمان، مجھے یہ کہنے دیجئے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی، ہمارے آرمی چیف بھی چائنا گئے، وہاں انہوں نے بڑی محنت کی، لیکن سفارتی حوالے سے اگر حقیقت میں بات کی جائے، ہمارے پرائم منسٹر کامیاب ہو کر واپس نہیں آئے۔ مولانا صاحب کائنڈلی اور ساتھ ساتھ مختصر کر دیجئے، آج بہت لمبا دن ہے۔ ان کا مہمان یہاں آیا، جی ہاں، ہم سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے، مہمانداری کی، اور ہم نے ان کو اپنی بھرپور حمایت، تائید، دوستی سب حوالے دیے، انہوں نے بھی سب وہی حوالے دیے، لیکن ایک جملے میں اس نے ہمیں جواب دے دیا کہ پاکستان میں اب بھی سیاسی استحکام نہیں ہے، پاکستان کی سیکورٹی اب بھی ٹھیک نہیں۔ آپ بتائیں کہ کس بنیاد پر وہ انویسٹمنٹ کریں گے یہاں پاکستان میں؟ جی کائنڈلی حضرت صاحب کائنڈلی وائنڈ اپ کیجئے، تاکہ آج بہت لمبا دن ہے، رات کو 11-12 بجیں گے۔ اب یہاں پر آپ نے عزم استحکام کوئی آپریشن کے نام سے کوئی کیا چیز کر دی ہے؟ میں نے کہا ہمیں تو 2010 سے مار کھا رہے ہیں انہی آپریشنوں کے ہاتھ سے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ، دہشت گردی کے خلاف جنگ، کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ بین الاقوامی ایجنڈا نہیں ہے؟ اس پہلو کو ہم کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ باجوہ صاحب نے مجھے کہا، میرے سامنے بات کی کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے، فخر سے کہتا تھا میں نے باڑ لگا دیا ہے۔
کسی کا باپ بھی نہ افغانستان جا سکتا ہے نہ وہاں سے آ سکتا ہے، کوئی دہشت گرد نہیں آ سکتا۔ اب موجودہ آرمی چیف فخر سے کہتا ہے میں نے باڑ اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اب پتہ نہیں وہ حب الوطنی ہے یا یہ حب الوطنی، وہ مسئلے کا حل تھا یا یہ مسئلے کا حل ہے۔ 50,000 سے نہیں بلکہ 25-30,000 لوگ یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے 40-50,000 اس وقت آ چکے ہیں، اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان، وزیرستان، دوسرا وزیرستان، لکی مروت، کرک، بنو، ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کی نظر نہیں آ رہی۔ مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت میں باہر نہیں جانا۔ یہ ہے آپ کی رٹ۔ جی ٹھیک ہے کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ تو فکر بندی کی بات ہے حضرت۔ جی یہ آپریشن میں نے پہلی بھی عرض کی ہے، آج بھی کہتا ہوں، یہ عزم استحکام نہیں، یہ چین کو جواب دے رہے ہیں کہ جس عزم استحکام کی بات کی تھی آپ نے، اب ہم وہ استحکام لانا چاہتے ہیں، لیکن ہر چند کے ہے نہیں ہے، یہ استحکام عزم نہیں ہے، یہ عزم استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا پڑے گا، میں کم از کم تضادات کا شکار نہیں ہوں، میں فکری یکسوئی کا علمبردار ہو کر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے اگر آپ قوم کو ہانکتے رہیں گے، پاک پی ڈبلیو ڈی کو آپ ختم کر رہے ہیں، ہزاروں ملازمین کو آپ بے روزگار کر رہے ہیں، اتنا بڑا محکمہ جو پاکستان سے پہلے کا ہے، ان تمام محکموں کی ماں ہے، آپ نے کس سے مشورہ کیا؟ میں تو یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ یہ جو عزم استحکام پالیسی آپ لا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا بھی آپس میں مشورہ نہیں ہے، ان کی بھی کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں تو دوسرے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، باہر آپ کچھ بیان دے رہے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس کا بیان کچھ آ رہا ہے اس کے بارے میں۔ یہ چیزیں سیدھی کرنی ہوں گی، اس پر مشاورت کرنی ہوگی، یکسوئی پیدا کرنی ہوگی۔ بہت ہم پٹ چکے ہیں، ایک زمانہ تھا میرے گاؤں کے قریب سے بھی یہ نہیں گزرے تھے، آج میرے گلی کی دیوار کے ساتھ گزر رہے ہیں اور وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ریاست نے ہمیں کہاں کھڑا کر دیا ہے؟ کیا ہم ایک شہری کی حیثیت سے ریاست پر کوئی حق نہیں رکھتے؟ تو اس ساری صورتحال میں دیکھیں، آپ کی جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکی ہے، پارلیمان اپنا مقدمہ ہار چکے ہیں۔ جب آپ الیکشن میں دھاند لیا کریں گے، اسٹیبلشمنٹ دھاند لیا کریں گی، جعلی پارلیمنٹ وجود میں آئے گی، تو پھر یہی اثر ہوگا کہ عوام آپ پہ اعتماد نہیں کرے گی۔ جی شکریہ مولانا صاحب، مہربانی مائک کھولیں۔ کو بنائیں، جی مشاورت کے عمل کو وسیع کریں۔ ٹھیک ہے آپ پر ذمہ داری ہے، آپ کو نہیں لینی چاہیے تھی ذمہ داری۔ میں نے مشورہ آپ کو دیا تھا کہ یہ پنگا مت لو، لیکن آپ نے پوچھا پنگا کسے کہتے ہیں، تو میں نے کہا وہ پھر لے کر ہی پتہ چلتا ہے اس کو۔ جی شکریہ مولانا صاحب۔ وہ کسی نے کہا نا دوسرے حضرت سے صاحب، کہ پنگا کسے کہتے ہیں، انہوں نے کہا لے کر پتہ حضرت چلتا ہے۔ صاحب، جی حضرت تو صاحب میں بہت مہربانی۔ یہ کچھ گزارشات تھی، جی شکریہ۔ کچھ رہ بھی گئی، لیکن یہ ہے کہ ذرا ان لوگوں پر رحم کیجئے۔ تفتان کی صورتحال بھی یہی بنتی جا رہی ہے، وہاں پر بھی انتہائی جو ملک کے مفاد میں سب کچھ ہو رہا ہے اس کو راستے میں روکے جا رہا ہے۔ بہت میں مہربانی، آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں نے اگر دخل در معقولات کیا ہے اور آپ کے نظم و نسق کو متاثر کیا ہے، اس پر آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن بہرحال درد دل تھا جو آپ کے سامنے رکھا ہے اور پوری قوم کے سامنے رکھا ہے، اور انشاءاللہ یہ درد دل کا سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ شکریہ جی۔ The house is adjourned to meet at 2:10 پہ ہم پھر سے شروع کریں گے۔